السلام علیکم۔ آج کا آڈیو ہے اللہ کی رحمت پہ، جو ابھی میں بات کر رہا تھا، اس وجہ سے ابھی یہ آڈیو کر رہا ہوں کہ مجھے یاد آ گئی کافی باتیں جو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بہت بڑی امید کی چیز ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت، کہ میں ابھی بات کر رہا تھا وہی چیز کی، جنت جہنم کی، کہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت تو یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو جس کو جہنم کے فیصلے کیے گئے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے اللہ کی طرف۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیوں تو مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ، میں نے دنیا میں یہ سنا تھا کہ تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس لیے میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں کہ تو معاف کر دے۔ تو اللہ پھر اسی وقت پہ یہ بات سن کے اتنا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اللہ بولتے ہیں جا، میں نے یہی امید پہ سے تجھے معاف کرتا ہوں۔ پھر ایک اور بندہ ہے جس کو جہنم کی طرف، جہنم کے فیصلے ہو گئے کہ کوئی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے یا جانا پڑے تو وہ بھاگتے ہوئے نہیں جاتا، رک رک کے جاتا ہے، گھسیٹتے ہوئے، فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بندہ ہے جو بھاگتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہا تھا۔ تو اللہ نے پوچھا، اے میرے بندے، یہ کیا معاملہ ہے کہ تو بھاگ کے جا رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کی زبانی سننا چاہتا ہے، اس کی زبانی سننا چاہتا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ، پوری زندگی میں نے نافرمانی میں نکال دی تجھے ناراض کرنے میں، یہ پہلا حکم ہے جس پہ میں عمل کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے سوچا بھاگ بھاگ کے کر لوں۔ تو اللہ اس پہ بھی اتنا راضی ہوتا ہے تو جہنم کے فیصلے بھی معاف کر دیتا ہے اور جنت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ یاد آیا قارون کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگایا تھا۔ تو اللہ کے پاس دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ، مجھے بدلہ لینا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ نو پرابلم، بدلہ لے لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمین کو حکم دیا کہ اس کو زمین میں دسا دے قارون کو، تو اس کے گھٹنے تک آ گیا۔ پھر واپس بولا، وہ قارون معافی مانگنے لگا کہ موسیٰ معاف کر دے، معاف کر دے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمین اس کو اور اندر ڈال، تو ویسٹ تک ڈوب گیا، پھر سینے تک آ گیا۔ یہی معاملہ، وہ معافی مانگتے رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے زمین کو، تو اس کو اندر اور دسا اور دسا، جب تک وہ پورا زمین میں نہیں چلا گیا تب تک موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا۔ اللہ پھر مسکرا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، موسیٰ ہو گیا؟ تو کہا ہاں ہو گیا۔ کہ اگر یہ بندے نے میری طرف ایک بار دیکھ کے صرف اتنا بولا ہوتا کہ اللہ معاف کر دے، تو میں اسے بھی معاف کر دیتا۔ اللہ کی معافی، اللہ کی رحمت سے ہم نا امید کیسے ہو سکتے ہیں؟ چاہے جو بھی گناہ کیے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرو، لیکن بات یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس پہ اللہ پہ اتنا یقین بھی ہو، ایمان ہے اپنا کہ اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے۔ وہ چاہے زنا ہو، شراب پیے ہو، جوا کھیلے ہو، کسی کا حق مارا ہے تو حق ادا کرنا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بھی توبہ پہ معافی ہو جائے گی، کہ توبہ کرو گے تو وہ سزا نہیں ہوگی، لیکن حق ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، مس ہو جاتی ہے، کتنے سالوں کی باقی، ہم توبہ کر لیں گے اور اس کی کوشش کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ کر لے، تو وہ سزا نہیں ہوگی اس کے اوپر، کیونکہ ہم نے توبہ کر لی ہے، لیکن اس کو واپس ریپیٹ کر کے پڑھنا ضروری ہے ہمارے علماء کے حساب سے۔ تو اللہ ہمیں اس طریقے سے معاف کرنے والا ہے۔ اور ہماری کیا بات کروں کہ جب شیطان اتنی بڑی چیز کرتے ہوئے، اتنی بڑی چیز اور اللہ کے سامنے نافرمانی کرنے کے بعد، سجدے کا انکار کرنے کے بعد، وہ اتنا شیطان ہو کے بھی جانتا ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، تو وہ اللہ کے پاس دعا مانگتا ہے، اللہ اوکے جہنم کے فیصلے ہو چکے، میں جاؤں گا، لیکن مجھے زندہ رہنے دے قیامت کے دن تک۔ اتنی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس دعا مانگتا ہے۔ کون؟ ابلیس، شیطان۔ اور اللہ اس کی وہ دعا بھی قبول کرتا ہے، تو پھر کیوں ہم سوچتے ہیں کہ میری کون سی دعا قبول ہوگی؟
اگر شیطان کی قبول ہو سکتی ہے تو ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں, اللہ کے بندے ہیں. پھر فرعون کی بات آتی ہے جو اپنے آپ کو, دنیا میں ایک ہی شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. بہت سے لوگ آئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نبی کہنے والے, بہت سے آئیں گے اور آئے بھی ہیں, لیکن اپنے آپ کو خدا کہنے والا ایک ہی بندہ آیا ہے جو ہے فرعون. جب وہ بھی پانی میں ڈوب رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وقت پہ جب وہ ڈوب رہا تھا اور وہ بولنا چاہتا تھا تو میں نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں تو نے اس کے منہ میں مٹی ڈالا؟ لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ اگر وہ ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیتا, اللہ کے پاس معافی مانگتا, تو اللہ فرعون کو بھی معاف کر دیتا. تو اس لیے میں نے اس کے منہ میں مٹی ڈالا تاکہ وہ معافی نہ مانگے. تو اللہ کی رحمت تو یہ ہے. تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں, مسلمان ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. تو آج ہمارے لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بہن نے نقاب نہیں پہنی اور تو جہنمی ہے, اس نے اسکن ٹائٹ جینز پہنی ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. آدمی نے گناہ کیا, زنا کیا, گالی دیا, دھوکہ دیا, تو جہنم میں جائے گا. ابے اللہ نے آج تک ہمیں یہ چیز نہیں کہا اتنی نافرمانی کے بعد. بے شک سزا ہے, لیکن اللہ کیوں اس وقت پہ سزا نہیں دیتا؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت اللہ دیتا ہے کہ معافی مانگ لو, آ جاؤ, وہ بھی معاف کر دوں گا. اتنے تک کہ شرک وہ ایسا ایک گناہ ہے جو اللہ خود کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا, لیکن اللہ شرک کے اندر بھی کنڈیشن رکھتا ہے. اگر زندہ ہے, موت گلے تک نہیں آئی ہے, اس سے پہلے وہ توبہ کر لے گا تو وہ بھی معاف. اگر مر گیا شرک کرتے ہوئے تو کبھی معاف نہیں کرے گا. لیکن اگر زندہ ہے, روح گردن تک نہیں آئی ہے, until his throat, اور وہ توبہ کر لے, سچی پکی توبہ کر لے موت کے وقت بھی, تو اللہ وہ بھی معاف کر دے گا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. تو یہ ایک میسج آج کا آڈیو یہی چیز پہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہ کبھی نا امید نہیں ہونا ہے, یقین رکھنا ہے. دنیا والے تو بولیں گے, بہت تانے ماریں گے کہ تو یہ کیا, تو یہ کی, تو نے یہ کی. اور دوسری ایک چیز ہے کہ اچھے اعمال کرنے کے بعد بھی تانے مارتے ہیں کہ تو بہت نمازی پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے تو نے تو یہ کیا, تیری نماز قبول نہیں, تو نے یہ کیا, تیری یہ عبادت قبول نہیں, تیری کون سی عبادت, اللہ تجھ سے کون سا راضی ہوگا, تو نے تو اس کو اوپر یہ کیا, تو نے اس کو تکلیف پہنچایا. یہ ساری بے وقوفی کی باتیں ہیں. بے شک کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے, بے شک گناہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اپنے اعمال اس کی جگہ پہ, گناہ اس کی جگہ پہ. تو یہ چیز ہے. اگر یہی بات ہے تو ہم سب گنہگار ہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, تو کبھی یہ کیوں نہیں کرتے ہو میں تو گناہ کرتا ہوں تو میں نماز چھوڑ دیتا ہوں, آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا. گناہ تو سب کرتے ہیں, تو رمضان کے روزے بھی چھوڑ دو, پھر کیا فائدہ ہوا. لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں, پھر بھی ہم روزے رکھتے ہیں, پھر بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں گناہ کرنے کے بعد بھی وہ امید ہے کہ ہاں میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن معاف کرنے والا بھی تو اللہ ہے. اللہ کی رحمت کتنی دفعہ ہمیں قرآن میں بتائی گئی. اللہ قرآن شروع کرتا ہے اس کی رحمت دکھا کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز بتا دے, میں رحمان اور رحیم ہوں. جہنم کا تذکرہ کب ہوتا ہے بتائیں؟ آپ خود دیکھو قرآن کھول کے, جہنم کا تذکرہ کب ہوتا ہے. لیکن جب بھی اللہ نے جہنم کی بات کی, فوراً اللہ بندوں کو کہتا ہے لیکن میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, میں سب سے بڑا ہوں, میں سب سے طاقتور ہوں. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ وہاں نہیں بیٹھا اس کے عرش پہ کہ میں میرے سارے بندوں کو کیسے کر کے جہنم میں ڈالوں. اللہ اس وجہ سے نہیں ہے وہاں پہ. اللہ اس وجہ سے وہاں پہ کہ میں میرے سارے بندے مسلمان غیر مسلمان ایمان کیسے لائے, اور ہر ایک بندوں کے لیے میں یہی چیز سے بیٹھا ہوں کہ میں کیسے ہر ایک انسان کو جنت میں ڈال دوں. شیطان کہتا ہے اللہ سے, اللہ میں تیرے ہر ایک بندے کو گمراہ کر دوں گا اور جہنم تک پہنچا دوں گا, ہر ایک بندے کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچا دوں گا. تو اللہ نے بھی تو مسکرا کے یہی چیز کہی تھی کہ جا تجھے جیسا کرنا ہے کر لے, لیکن میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر پائے گا جو میرے پکے ہوں گے. لیکن اتنا بھی کہہ دیا اللہ نے کہ جو میرا بندہ میری طرف آیا
چاہے جتنے بھی گناہ ہوئے, بڑے سے بڑے گناہ ہوئے, میں اس کے گناہوں کو فوراً معاف کر دوں گا. وہ صرف میرے سامنے گلٹ لے کے, اچھی نیت کر کے کہ واپس وہ نہیں کرے گا, معافی مانگ لے گا, میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سیکھ ہے, سمجھ ہے, سوچنے کی ہے. لوگوں کی باتوں میں مت آنا کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, تمہاری کون سی نمازیں قبول ہے. یہ سب فضول باتیں چھوڑ دینا, یہ بکواس باتیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے, ہم اچھے اعمال کریں, گناہوں سے بچیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, اور زیادہ سے زیادہ توبہ کرے اور اچھے اعمال کرے. آمین یا رب العالمین, قبول فرما.